الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے، پھر آپ کی برکتوں کے، آپ کی نسبتوں کے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ہر طرف تذکرے ہو رہے ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان کے، کلمہ گو کے، ایک انسان کی بڑی سعادت ہے کہ اس کی زبان کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تذکرے میں استعمال ہو جائے. اس لیے کہ بڑی خوش نصیبی ہے اس مسلمان کے لیے جس کو اللہ پاک یہ موقع نصیب کر دے کہ اس کی زبان پر اللہ کے حبیب کا تذکرہ آ جائے، اللہ کے حبیب کی تعریف اس کی زبان سے ہو جائے، اور صرف ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، کوئی رات نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے اس کی پوری زندگی ہی ربیع الاول ہے. اس لیے کہ ربیع یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے. چونکہ عرب معاشرے میں بہار کا موسم جب شروع ہوتا تھا جس مہینے میں، اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ربیع الاول، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہار کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جو اگلے مہینے کے آخر میں موسم ختم ہوتا تھا، اختتام کی طرف جاتا تھا، تو اس کو کہا ربیع الآخر، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں موسم بہار اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
دنیا میں ولادت باسعادت کا جو مہینہ منتخب فرمایا اس مہینے کے نام میں ہی بہار ہے، اس کا معنی ہی بہار کا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بہار موسم کی ہے، فصل کی ہے، درختوں کی ہے، پتوں کی ہے، پھولوں کی ہے، جو آ کے ایک مہینے رہ کے چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مسعود ہوئی تو آپ کی ولادت اس امت کے لیے وہ بہار ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے۔ اس کے لیے تو اختتام نہیں، اس کے لیے تو پھر اب مہینہ مخصوص نہیں، دن مخصوص نہیں۔ یہ تو چونکہ ہم کمزور مسلمان ہیں، کمزور مومن ہیں، ہمارے پاس اپنے ذاتی کام کے علاوہ اپنے دین کے تقاضوں کے لیے وقت بہت مختصر بچ گیا، اس لیے ہر چیز کے لیے ایک ترتیب خود سے بنا لی کہ بھئی ایک رات ہو، ایک دن ہو، ایک مہینہ ہو، ایک خاص کیفیت ہو، چلو بھئی وہ کام کر کے اور کہو کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ حق کیسے ادا کر لیا؟ حضور کا تذکرہ، آپ کی تعریف، آپ کی مدحت، آپ کے انعامات، آپ کے احسانات، آپ کی قربانیاں، آپ کی امت کے حق میں دعائیں، آپ کا امت کے لیے اللہ سے مانگنا، یہ تو آپ کا احسان حقیقی ہے، احسان عظیم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پیغمبر نے ساری زندگی مانگا ہو، دن میں بھی مانگا، رات میں بھی مانگا، دن کو بھی روئے، رات کو بھی روئے، اور ہم صرف ایک رات مخصوص اعمال کر کے کہے ہم نے حق ادا کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کی ساری زندگی ربیع الاول ہے۔ جس دن حضور کی دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا، تو اس دن سے لے کر امت کو ایک فخر، ایک سرور، ایک خوشی اللہ کی طرف سے دے دی گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آپ غور کریں، علماء نے عجیب بات لکھی، اس پر پوری امت متفق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چند ایک نے رمضان لکھا، محرم لکھا، لیکن وہ مرجوح ہے، ضعیف قول ہے، قبول نہیں کیے گئے۔ سب کا اتفاق ہے، جمہور کا، کہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے تھے، 40 سالہ زندگی میں جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد مکی زندگی کے کتنے سال ہیں؟ 13 سال۔ وہ 13 سال گزار کے جب اللہ کے حکم سے تکلیفیں بڑھ گئی، حکم آیا اب مدینہ چلے جائیں جو آپ کا وطن آخر ہے، تو ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے 10 سال آپ نے گزارے اور آپ کی عمر مبارک کے 63 سال پورے ہوئے، 63 سال، اور آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھیں دوستو۔ آپ کی آمد بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، دنیا سے رخصتی بھی ربیع الاول میں، یہ سب ربیع الاول میں ہوا۔ ایک بات جو نکتے کی علماء نے لکھی اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی کی، سب سے کامل اور اکمل ہستی کی
ولادت اور وفات دونوں کے لیے ایک مہینہ منتخب کیا. ایک مہینہ ہے ربیع الاول کا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بات پہ غور کریں دوستو. امت مسلمہ جو آخری امت ہے اور جو سب سے اللہ کی محبوب امت ہے، جو آئی آخر میں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اس امت کے ساتھ اللہ پاک کے جو احسانات ہیں اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس امت آخری کا، اس امت مسلمہ کا ایک کمال اور حسن اور امتیاز جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ امت معتدل ہے. معتدل سمجھتے ہیں؟ ہر معاملے میں درمیانی ہے، غلو نہیں کیا. ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتا ہے تفریط. بعض دفعہ انسان سختی اور غصے میں حد کر جاتا ہے، یہ ہے افراط. بعض دفعہ انسان نرمی اور ڈھیلے پن میں حد کر جاتا ہے، یہ ہے تفریط. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى. فرمایا میری ذات کے بارے میں وہ مبالغے مت کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے کیے. لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، کہ یہود نے اتنا مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان پر تہمت اور بہتان لگا دیا. اور عیسائیوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وہ شدت میں آگے چلے گئے، یہ نرمی میں آگے چلے گئے. دونوں غلو میں گئے، اعتدال سے نکل گئے. اللہ کو افراط بھی پسند نہیں، تفریط بھی پسند نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سورہ بقرہ میں فرمایا اس امت کا کمال یہ ہے کہ ہم نے اس کو معتدل امت رکھا ہے. نہ دائیں طرف مبالغہ کرتی ہے، نہ بائیں طرف کرتی ہے، درمیان میں رہتی ہے. اب انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کسی کی دنیا میں آمد ہو، پیدائش ہو، صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال لیں کہ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، تو ولادت پر انسان کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے، اپنی حیثیت کے بقدر اپنے دوستوں کو خوش کرتا ہے، ان کا منہ میٹھا کرتا ہے. کیا ہوا؟ بھئی ہمارے گھر خوشی آئی ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور اگر اسی گھر میں کوئی دنیا سے چلا جائے، فوتگی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، جدائیگی ہو گئی، تو اب اس گھر والے کیا کریں گے؟ اس کی جدائی میں غم کا اظہار کریں گے، غم کا اظہار کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، تعزیت کے لیے بیٹھ جائیں گے. لوگ 3 دن تک آ کر ان سے مسنون تعزیت کریں گے، ان سے تسلی کے کلمات کہیں گے. ایسا ہی ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ کسی کی آمد پہ خوشی کا اظہار اور کسی کے جانے پر غم کا اظہار. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی سب سے افضل ہستی، اللہ کے بعد آپ کی ذات ہے. نہ آپ سے بڑا پھر کوئی ہو سکتا ہے، نہ آپ کے بعد آپ جیسا کوئی آ سکتا ہے. مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. فرمائے زمانے گزر گئے، شاعر کہتا ہے مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے گزر گئے، آپ جیسا کوئی نہیں آ سکا، کوئی نہیں تھا اس کائنات میں آپ جیسا. وَلَقَدْ أَتَى، اور جب اللہ نے آپ کو بھیج دیا دنیا میں تو فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ،
تو اب آپ جیسا پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو گئی، نہ آپ سے پہلا آپ جیسا، نہ آپ کے بعد قیامت تک آپ جیسا۔ تو اب حضور ایسی ہستی ہے، اب اگر ایک مہینے میں ولادت ہوتی، وفات دوسرے مہینے میں ہوتی، امت کیا کرتی؟ تھوڑا سا دماغ کو علمی طور پہ حاضر کریں، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ولادت کا مہینہ الگ ہوتا، وفات کا الگ ہوتا، آج امت کیا کرتی؟ ایک مہینے کو ہم ولادت کی خوشیوں میں گزار دیتے اور دوسرے مہینے کو وفات کے غم میں گزار دیتے۔ تو اس میں بہت بڑا خطرہ تھا کہ جو مہینہ صرف ولادت کا تھا اس میں یہ امت ولادت کے مبالغے میں چلی جاتی، حد کر جاتی، غلو کر جاتی، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ اور وفات کا مہینہ اگر مستقل الگ ہوتا تو یہ امت کہیں اس غم کے اظہار میں غلو نہ کر جاتی جیسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس امت کی اتنی حفاظت فرمائی، چونکہ ہمارا تعارف امت وسط ہے، امت معتدل ہونا ہے، اللہ نے دونوں نسبتوں کو ایک مہینے میں رکھا کہ اس امت کے سامنے یہ تصور بھی رہے کہ آقا کی آمد بھی اسی مہینے میں، آقا کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے، یہ ایک پلڑے میں کہیں جھک کر اپنا وزن ڈال کر مبالغے میں نہ چلا جائے۔ لہٰذا ہم ولادت کی خوشی کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی وفات کا تصور کر کے دل میں غم بھی آتا ہے۔ دونوں باتیں جب جمع ہو جاتی ہے امت معتدل رہتی ہے دوستو۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ ہم اعتدال سے نکل جاتے، تجاوز کر جاتے۔ دوسری بات جو آپ کی ولادت کی نسبت سے سمجھنے کی ہے، میں نے عرض کیا کہ مہینے پر اتفاق ہے، دن پر بھی اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت کا دن کیا ہے؟ پیر کا دن ہے، یوم الاثنین ہے صحیح روایات میں، اور تمام سیرت کی کتابوں میں بالاتفاق لکھا یوم دوشنبہ۔ ہندوستان کی زبان میں، جو ہندوستان کی اردو ہے، اس میں اتوار کو یکشنبہ کہتے ہیں اور پیر کو دوشنبہ کہتے ہیں۔ تو سب نے لکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت دوشنبہ کو ہوئی، یعنی پیر کے دن ہوئی، اس پہ اتفاق۔ تیسری بات جس پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی تو وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا تھا، یہ بھی سب نے لکھا، اور بعض روایات میں بھی ہے عند طلوع الفجر۔ صبح صادق کا مطلب یہ ہے جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہو۔ فرق سمجھتے؟ جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے لگ جائے، اس وقت کو شرعی اصطلاح میں کون سا وقت کہتے ہیں؟ صبح صادق کہتے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے اس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں۔ اب سورج نکل رہا ہے اور سورج کے نکلنے کے ساتھ اب نماز پڑھنا ممنوع ہو جائے گا، تو رات کا اختتام ہوتا ہے صبح صادق پر، جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور آپ اگر اور آسان کرنا چاہیں جو بالکل ہمارے سحری کا آخری وقت ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے سحری کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ صبح صادق کا ابتدائی وقت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب غور کیجئے گا دوست، پیر کے دن پر اتفاق ہے پوری امت کا، صبح صادق کے وقت پر اتفاق ہے پوری امت کا۔ پیر کے دن کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ پیر کے دن ولدت یوم الاثنین، میری پیدائش دنیا میں پیر کے دن ہوئی، اور اسی کے لیے بطور شکر کے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس پیر سے مراد صرف ربیع الاول والا پیر ہے یا رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے کا ہر پیر مراد ہے؟
آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر پیر مراد ہے نا بھائی؟ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو نیک لوگ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ حضرات نفلی روزوں کا اہتمام مستورات بھی کرتی ہے گھروں میں، تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور افضل سنت ہے۔ لیکن اس پیر سے مراد ربیع الاول کا ایک پیر نہیں، رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ باقی 11 مہینوں کا ہر پیر اس کے اندر شامل ہے۔ اور آپ نے اس کی ایک علت یہ بھی بتائی کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا، تو اس پر بطور شکر کے رکھتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی ولادت کے دن امت کو عمل کی طرف متوجہ کیا یا نہیں کیا؟ عمل بتایا نا، نفلی روزہ رکھنا عمل ہے نا، آپ نے تو عمل کا راستہ دکھایا، اور اس کے لیے بھی کوئی خاص مہینہ، خاص پیر نہیں، پورے سال کے 11 مہینے رمضان کے علاوہ بتائے۔ اب بتائیے جو آج ہم اتنا اچھلتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنی بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک اپنے آپ کو محب ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے دلائل کے ساتھ۔ ہم میں سے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو ہر ہفتے میں پیر کے دن یہ نیت کر کے روزہ رکھتے ہوں کہ چونکہ پیر کا دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، لہٰذا بطور شکر کے میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تھوڑا سا اپنا وزن اس ترازو پہ تول لیں، محبت کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، عملی زندگی مشکل ہے، 2-4-8 روپے لگا لینا اور کچھ عمل کر لینا آسان ہے۔ امت کو رخ غلط دیا جا رہا ہے دوستو، ضد نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے سے امت کا رخ پھیرا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کو سوچیں۔ پھر دوسری بات عرض کی کہ صبح صادق پر اتفاق ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی السحور برکت امتی، میری امت کے برکت کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ اور آپ دیکھیں کیوں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسی وقت حضور دنیا میں تشریف لائے، ہے نا؟ تو جس وقت حضور کی ولادت ہوئی، آقا دنیا میں تشریف لائے، تہجد کا آخری وقت، رات کا آخری وقت، امت کا کتنا بڑا حصہ اس وقت اٹھ کے مصلی پہ ہوتا ہے۔ اپنے محبت کو تول دیں اس ترازو پہ آج۔ یہ تو میں حدیث عرض کر رہا ہوں، میں نے کسی مسلک کا، کسی فرقے کا، کسی کتاب کا نام نہیں لیا دوستو۔ اپنے آپ کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں، پھر آپ ساتھیوں۔ حقیقت سے امت آنکھیں چرا رہی ہے، جو چیز مشکل ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور جو آسان کے 400-800 روپے کے کام ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کر لوں، ایک دن کر لوں، اور پھر کہوں چلے جی کامیاب ہو گئے، فزت ورب الکعبہ۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، یہ تو اس دنیا میں ہوگا، وہاں بھی تو جانا ہے نا، آقا کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی میرے طریقے یعنی میری سنت پر عمل کر لے گا، میرے سنت پر عمل کر لے گا، وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو، حدیث بہت غور سے سنے اور یاد کر کے جائے، میرا جو امتی میری سنت پر عمل کر لے گا، وہ جو بھی ہو جہاں پہ بھی ہو، قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرب حضور کا چاہیے امت کو، طریقہ بھی تو حضور سے سنے نا، حضور کی محبت چاہیے تو حضور سے سیکھے نا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث امت کو کون بتائے گا؟ باقی تو سب باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔
اور ہم اسی ترتیب پہ چلے جائیں، اس لیے کہ اس میں نہ ہاتھ ہلانا ہے، نہ پیر ہلانا ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ رات کو نیند کی قربانی دینی ہے، نہ دن کو روزہ رکھنا ہے، نہ مصلی پہ آنا ہے، کوئی فکر حرکت ہی نہیں ہے اس میں خواہشات پوری ہو رہی۔ اور پھر اسی مہینے آپ علیہ السلام کی دنیا سے روانگی ہوئی، اس کو بھی پیش نظر رکھے۔ امت پر آنے والا سب سے بڑا صدمہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے دوستو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے مجھے نہیں دیکھا اس کو قیامت کے دن اتنا اجر ضرور ملے گا جتنا مجھے دیکھنے والوں کو ملا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح میں دنیا سے جاؤں تمہیں غم ہوگا، قیامت تک آنے والی امت کے دلوں میں میری جدائی کا غم باقی رہے گا۔ اسی مہینے میں حضور کی روانگی ہوئی، جبریل علیہ السلام اسی مہینے آپ کے پاس آخری مرتبہ آئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کان میں سرگوشی کی، کچھ کہا، آپ رو پڑی، پھر سر جھکایا، کان میں سرگوشی کی، پھر وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ آپ کو کیا کہا تھا حضور نے؟ فرمایا جب پہلی دفعہ مجھے کان کے قریب کیا، میرے کان کو، تو فرمایا کہ اس سال جبریل علیہ السلام میرے پاس 2 دفعہ آئے، قرآن کی گردان دور کے لیے 2 دفعہ آئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا۔ میں رو پڑی، پھر مجھے قریب کیا اور مجھے کہا کہ سب سے پہلے میری امت میں آ کر مجھ سے ملنے والے تم ہوگی، تم آ کے مجھ سے ملاقات کرو گی، اور اللہ نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنس پڑی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، یہی مہینہ تھا، چونکہ حضور علیہ السلام سے وحی کا تعلق تھا نا، جبریل علیہ السلام کو تو جانتے تھے، لیکن اب ایک اور فرشتہ بھی آیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ آسمان سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور پھر اس کے بعد بھی نہیں آئے گا، خاص آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے اس فرشتے سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس دنیا میں اور ان سے پوچھ لو کہ اللہ آپ کو اختیار دینا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں رہیں گے یا اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس حدیث کے ذیل میں، یہ خصوصیت اللہ نے صرف انبیاء اور پیغمبروں کو دی ہے کہ موت کے وقت ہر پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دونوں اختیار ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے پوچھا آپ کو بھی اختیار ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی بات سن کر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ کو تو اختیار دیا گیا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ان اللہ تعالی یشتاق الیک، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنا تو آپ نے فرشتے سے فرمایا کہ اپنی ذمہ داری شروع کر دو، روح کو قبض کرنا شروع کر دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا سیدھا ہاتھ مبارک ایسے اٹھا، سیدھا ہاتھ مبارک، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے ان للموت سکرات ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى اللهم بالرفيق الاعلى۔ یہ کلمات پڑھیں۔
کہ میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ کی ذات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا چہرے مبارک پر شدت کے آثار آئے، جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، شدت آئے. پانی کا ایک پیالہ منگایا، ایک پانی کا ہم نے قریب رکھا، آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک لگاتے تھے، پھر ایسی پیشانی پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات. اور جو فرشتہ روح قبض کر رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے فرشتے جتنا زور لگانا ہے مجھ پہ لگا لے، میری امت کے لیے آسان کر دے. میری امت کے لیے آسان کر دے. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ہمیں اس امت کو اعتدال سکھاتا ہے. ہمارے سامنے حضور کی آمد بھی ہے، حضور کی روانگی بھی ہے. ایک مسلمان کی زندگی عملی زندگی بن جائے دوستو. اس لیے فتنوں میں، فسادات میں، انتشارات میں، بحث و مباحثوں میں، دلائل میں، ان چیزوں نے امت کی جڑیں کھوکھلی کر دیے. خدا کے لیے اس مصیبت سے نکلے. ہمارے پاس جو حضور کی زندگی ہے اس کو ہم اپنی زندگی بنائیں، آپ کی سنتوں کو محبوب بنائیں اور ساری زندگی حضور کی سنتوں کو لے کر اللہ سے مانگے کہ جب موت آئے انہی سنتوں کے ساتھ اس دنیا سے اللہ ہمیں رخصتی نصیب کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. اے اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.